اور نظروں میں میرے مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور سینے میں رک گیا تھا میرا دم اسی لیے، اور سینے میں رک گیا تھا میرا دم اسی لیے کہ طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ میرے انتہائی احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور علماء، یہ مسلمانوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا کوئی غم کی گھڑی آ جائے، خوشی کا موقع ہو یا غم کی گھڑی آئے، ہم ہر صورت میں خوشی کے موقع پر بھی غم کے موقع پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے حافظ صاحب کو یہ اللہ نے گھر عطا فرمایا ہے تو یہ خوشی کا موقع ہے، تو یہاں پر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، عظمت اور ان کا نام لینا ہی باعث برکت ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں کوئی بھی آنے والا یہ پڑھے نا صلی اللہ، یہ تو ساروں پر یہ لازم ہے کہ وہ پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ۔ مسلمان یہ جملہ پڑھتا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی سمندر ہیں ان سمندروں پر جتنی جاگ ہے، فرمایا ان کے برابر اگر بندے کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں تو اللہ ایک مرتبہ یہ پڑھنے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے پر اللہ سمندر کی جاگ کے برابر گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے سارے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی مجلس کی صورت میں، محفل کی صورت میں میرا ذکر کرتا ہے تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں محفل میں، اس دیوار سے ادھر یا اس دیوار سے ادھر نہیں، جس جگہ پر لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس سے جہاں پہ سرکار کا ذکر ہوتا ہے ریح طیبہ، وہاں سے پاکیزہ ہوا آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے کہ اگر کسی پر سبحان اللہ کی وجہ سے ایف آئی آر درج ہوگی تو سارا کیس میں عدالت میں لڑوں گا۔ سبحان اللہ تو کہو یار، کیا ہوگا؟ یعنی اساں کو پیسے منگے نہیں یا کو تاڑے کو ڈیمانڈ کی جب تو چپو سبحان اللہ ہی منگے گا، کہو سبحان اللہ یار۔ وہ بندی لگے تھے یار، پولیساں ساڑھے پیچھے پہندیاں نے تے رینجر ساڑھے پیچھے پہندیاں تے بھائی تو سیدھے سبحان اللہ کو تاڑے پیچھے کون میں۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس جگہ پر میرا ذکر ہوتا ہے وہاں سے ری کہتے ہیں ہوا کو اور طیب کہتے ہیں پاکیزہ ہوا کو، وہاں سے پاکیزہ ہوا نکلتی ہے اور آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے۔ جب وہ پاکیزہ ہوا ابھی ابھی حضور کے فرمان کے مطابق یہ ہوا آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، تو جب آسمان کی حدود میں جب یہ ہوا پاکیزہ ہوا جب آسمان کی حدود میں پہنچتی ہے تو آسمان کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، جو پریزیڈنٹ آف ملائکہ ہیں، جو کمانڈر ان چیف ہیں، وہ کون ہیں؟ سیدنا جبریل امین۔ وہ آسمان کی دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ رکوع والے جو فرشتے ہیں وہ رکوع چھوڑ دیں، سجدے والے سجدہ چھوڑ دیں، جنہوں نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے وہ آسمان چھوڑ دیں، آئیں۔ تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کس لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے؟
تو جبریل امین ان کو اعلان کرتے ہیں کہ دنیا میں فلاں جگہ پر، فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں، فلاں گھر کے اندر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا جا رہا ہے، وہاں سے ذکر کی پاکیزہ ہوا آ رہی ہے، آسمان والو آ کے تم بھی سونگ لو۔ تو اس وقت یہاں سے پاکیزہ ہوا، ریح طیبہ، پاکیزہ ہوا آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ یہ محافل کا انعقاد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، یہی مقاصد ہے کہ ہم آسمان والوں کے رابطے میں آ جائیں۔ تو ابھی ہم آسمان والوں کے رابطے میں ہیں، کیونکہ یہاں سے پاکیزہ ہوا گزر رہی ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ یا اللہ، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ 9 مرتبہ تو وہ کوہ طور پر جا کے بھی عرض کی تھی، اور 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر بھی اللہ سے یہ گزارش کی تھی کہ یا اللہ، میں جب دنیا میں آؤں تو میں تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ میری ملاقات یہ خاصہ ہے، صرف ذات محمد کے لیے یہ چیز خاص ہے، میری ملاقات کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ باتیں تو ہو سکتی ہیں کوہ طور پر، لیکن ملاقات کا یہ مخصوص ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملاقات صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے۔ تو جب وہ کوہ طور پر جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ، میں تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں، طور پہ آ کے تیرے کلام میں بڑی مٹھاس ہے، میں بات کو سنتا ہوں، کلام کو سنتا ہوں، بڑی چاشنی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ یا اللہ، یہ باتوں سے بات آگے نہیں بڑھ سکتی، باتوں سے بات آگے نہیں بڑھ سکتی، کیا تم میرے قریب اور نہیں آ سکتا؟ فرمایا موسیٰ، قرب اور نہیں چاہیے، ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن تھوڑا سا تیرے قریب آ سکتا ہوں، لیکن وہ جو قرب ہے اس کے لیے بھی میری شرط ہے، اللہ کی شرط ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ، جس زبان سے تو کلام کرتا ہے نا، میں اس زبان سے بھی زیادہ تیرے قریب آ سکتا ہوں۔ جن کانوں سے تو میرے کلام کو سماعت کرتا ہے، سنتا ہے، ان کانوں سے بھی زیادہ تیرے قریب آ سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یا اللہ، تیری ہر شرط قبول ہے کہ تو مجھے قرب کیسے عطا فرمائے گا؟ تو اللہ فرمائے